ناظرین آداب، جہاں بھی رہیں آپ، خدا آپ کو سرفراز و کامران کرے، آمین۔ آئیے آج کی تبصرہ نما خبروں کا آغاز کرتے ہیں خدائی آفت زلزلے سے، جس نے آج کل شام اور مصر کو اپنے نرغہ میں لے رکھا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو قرآن کریم سے یہ مستند بات ہے کہ کوئی بھی آسمانی آفت ہماری من حیث القوم بدعمالیوں اور بے ضابطیوں کے نتیجے میں ہی آتی ہے۔ ناظرین، چلیے اب ذکر کرتے ہیں شام اور مصر کے ہولناک زلزلے کی۔ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے اور فلک بوس عمارتیں زمیں بوس ہو کر ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ صرف یہی نہیں، دونوں ہمسایہ ملکوں کے ہزاروں لوگ ملبے کے تلے زندہ دب گئے اور پھر رہی سہی باقی کثر آفٹر شاکس پوری کر رہے ہیں۔ خبر کے مطابق اب تک ترکی میں کم و بیش 6,000 جبکہ شام میں 2,000 کے لگ بھگ اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 50,000 کے قریب لوگ ملبے تلے زندہ ہیں یا مردہ، اس کی کوئی خبر نہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں زندہ سلامت نکالے، آمین۔ ناظرین، دنیا بھر سے فلاحی ادارے اپنی اپنی امدادی ٹیموں کے ساتھ دونوں ممالک میں زیادہ سے زیادہ انسانی جانوں کو زندہ سلامت ملبے تلے سے نکالنے اور انہیں طبی امداد مہیا کرنے کے عمل میں اسی وقت سے مصروف ہیں، جس میں اپنا پاکستان بھی 2 جہاز امدادی سامان کے ہمراہ امدادی کیمپ لگائے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ترکی اور شام کو اس آفت کے بد اثرات سے محفوظ رکھے اور کم سے کم جانی و مالی نقصان ہو اور یہ دونوں ملک جلد از جلد اپنی پہلی پوزیشن پر آ سکیں، آمین۔ ناظرین، اپنے صدر جنرل ضیاء الحق کے خود کاشتہ دہشت گردی کا پودا، جسے جنرل مشرف نے اپنی حکمت عملی سے زمیں بوس کر دیا تھا، جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے، دہشت گردی نے پھر سے اپنے کل پرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ خدا ہمارے ملک کو اور اس کی عوام کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے، آمین۔ پشاور مسجد کے حالیہ دہشت گردی کے واقعہ میں 100 سے زائد اموات ہو چکی اور 250 کے لگ بھگ لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہسپتالوں میں پڑے تڑپ رہے ہیں۔ کل پشاور کے شہر ٹانک پر حملے کی غرض سے جاتے ہوئے کل عدم ٹی ٹی پی کے 12 دہشت گرد ہمارے فوجی جوانوں نے واصل جہنم کر دیے اور خود ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے۔ اسی طرح ہتھیالہ، جو کہ ڈی آئی خان کا ایک شہر ہے، اس کی چیک پوسٹ پر حملے کو بھی فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ اب تک پکڑے جانے والے دہشت گردوں کی شناخت، پریڈ اور پوچھ گچھ کا عمل جاری ہے۔ خدا کرے یہ امپورٹڈ حکومت انہیں کیفر کردار تک پہنچا سکے۔ اب آخر میں ناظرین آتے ہیں سیاسی حالات حاضرہ کی طرف۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کرپٹڈ اور امپورٹڈ حکومت نے بشمول پی ڈی ایم پاکستانی سیاست کو دشمنی اور عناد میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ جب انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے ارکان کو زیر کرنے کی تمام کوششیں کر لیں مگر بے سود، تو اب ان کی کردار کشی پر اتر آئی ہے۔ ناظرین، کو نہیں جانتا پاکستان میں اشرافیہ کیا اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے یا ادارے سے ہو اور رقص و سرود کی محفلیں اٹینڈ کرنا اور شراب و کباب سے لطف اندوز ہونا روزمرہ کا کیا ان کا معمول نہیں ہے؟ کیا پوری اشرافیہ میں صرف شیخ رشید ہی شراب پیتا ہے حالانکہ اس نے کبھی اسے منہ ہی نہیں لگایا؟ کیا سیتا وائٹ جیسا کیس صرف عمران خان کا ہی ہے، کسی اور کا نہیں؟ ناظرین، کیا ہی اچھا ہو اگر ہر ادارے کا ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے اس کا ماضی کیسا تھا اور حال کیسا ہے، کیا کیا کارنامے ماضی میں سر انجام دیتا آیا ہے۔ ناظرین، اس امام میں سب ننگے ہیں، کوئی فوجی افسر ہو یا سول، کوئی عدالت کا منصف ہو یا وکیل، کوئی مفتی ہو، ملا ہو یا قاضی یا پھر کوئی سیاستدان۔ اگر ہر کوئی آنکھیں بند کر کے اپنے ماضی کی ایک جھلک دیکھ لے تو پھر عمران خان کے ذاتی و اخلاقی کیسز کبھی ان کی زبان پر نہ آئیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے ان کی کمزوریوں کو نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں مگر وہ اس جنجال میں پڑنا نہیں چاہتے۔ ناظرین، اس لیے کہ عوام کے حقوق اور فلاح و بہبود کا تعلق کسی شخص کی ذات
ذاتی زندگی سے وابستہ نہیں ہے۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔